أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا۔ تو سورہ طٰہٰ کے شروع ہونے کے بعد کچھ ابتدائی آیتیں گزری 6 سے 7 8 آیتیں، اس کے بعد مسلسل بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور فرعون کے بارے میں ساری تفصیلی معلومات کب تک آئی؟ 98 آیت تک، تقریباً 90 آیتیں ذکر کی گئی اور ان کے احوال کیسے انہوں نے زندگی گزاری، 90 آیتیں مسلسل ان کا تذکرہ چلا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نقص علیک من انباء ما قد سبق، کذالک ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلے گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں۔ شروع سے دیکھیے، سورہ کہف ہے، تو اصحاب کہف کے بارے میں کفار مکہ نے یہودیوں سے پوچھا اور پھر آ کر اعتراض کیا کتنے ہیں یہ چیز، کہا پھر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، کہا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، پھر روح کے بارے میں پوچھو تو کہا روح کے بارے میں پوچھا۔ یہ وہ اپنی طرف سے جیسا چاہتے ویسا پیش کرتے۔ اب جب اسلام آیا تو ان کے جتنے جھوٹے نظریات اور ان کی جتنی جھوٹی باتیں تھی جو لوگوں کے سامنے کہتے تھے، ان ساروں کا رد بیان ہو رہا ہے۔ اب کہ محبوب وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ سارا تو جھوٹ ہے، سچ اور حق کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے رب نے آپ پہ نازل کیا وہ سارا سچا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور سامری، ان کی جو باتیں تھی وہ اپنی طرف سے کہتے تھے۔ یہودی، نصرانی، عیسائی، کن کو؟ کفار مکہ کو۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد حضور علیہ السلام تبلیغ فرماتے اور لوگوں کو یوں کہتے کہ ان سے پہلے جو نبی گئے ہیں وہ سامری ایسا تھا، اس اعتبار سے اس نے زندگی گزاری، جو حضرت ہارون ہے ان کا ایک یہ کیریکٹر تھا، اس حساب سے وہ اپنی طرف سے باتیں بتاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے بیان کیا محبوب، یہ ساری خبریں، اور یہ خبریں ہم اسی طرح بیان کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کے سامنے سچائی کو مٹا کر جھوٹی باتیں پیش کرتے ہیں، ہم ان جھوٹی باتوں کو چاک کر کے سچائی کے روشنی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ چیز حضرت ہارون علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا تھا۔ یہ جو سامری نے بچھڑا بنایا، انہوں نے یوں کہا کہ سامری نے بچھڑا نہیں بنایا تھا، حضرت ہارون نے بچھڑا بنایا تھا، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو بچانا چاہتے تھے، تو یہ سارا معاملہ سامری پہ ڈال دیا، یہ الزام لگایا تھا۔ اس الزام کا جواب کتنی آیتیں؟ 90 آیتیں برابر تذکرہ ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم خبریں بیان کرتے ہیں محبوب، تاکہ آپ ان کے سامنے سچی باتیں بیان کرو جو یہ جھوٹی لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، اور اس سے آپ کی عظمت اور بلند ہوگی، آپ کے معجزات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی نشانیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ سبحان، کہا یہ وہ نبی ہیں جو پہلے کی خبریں ایسے دے رہے ہیں جیسے وہ اس دور میں موجود ہوں، اسی طرح آج خبریں دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے، یہ چیز پتہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح خبریں دیتے ہیں۔ من لدنا وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ذکر عطا فرمایا، قرآن مقدس عطا فرمایا، یہ نصیحت عطا فرمائی، درس عبرت، سبق ہم سب کے لیے، اور زندگی جینے کا ایک طریقہ عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ کہا محبوب یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا وہ ہے ذکر، اس کو ذکر سے تعبیر کیا گیا۔ اب 2 آیتوں میں پورا خلاصہ ہو رہا ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو اس سے منہ پھیرے۔ اب خلاصہ کلام، پہلے امتوں کا سارا احوال ذکر کر دیا، اور یہ ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ ان کا جھوٹ
ختم ہو کر سچ سامنے آئے، دوسرا ہم امت کی خبریں اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ جو کام کر کے گمراہ ہو گئیں، جو کام کر کے جہنمی ہو گئیں، تمہاری امت وہ کام نہ کرے، سبق، درس، نصیحت ان کے لیے ہو جائے۔ اور اب جو یہ قرآن مقدس ہم نے عطا کیا ہے، قرآن اللہ فرماتا ہے من اعرض عنہ، اب اس ذکر سے جو منہ پھیرے گا فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ کس چیز کا؟ گناہوں کا، نافرمانی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کا، یہ ساری باتوں کا وہ کیا اٹھائے ہوئے ہوگا؟ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ جھکے گا تو بوجھ گر جائے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا وزن، ہم کھڑے رہتے ہیں تو رہتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم جھک جائیں تو وہ خود ہی گر جاتا ہے۔ کہ وہ ایسا نہیں ہوگا، قیامت میں وہ جب وہ بوجھ اٹھا کر کے آئیں گے، خالدین فیہ، وہ ہمیشہ اس بوجھ کے ساتھ رہیں گے، چھٹکارا نہیں ہوگا۔ کہ یہ بوجھ کہاں ہوگا، کیسے گر سکتا ہے؟ کہ یہ گر نہیں سکتا، وہ بوجھ اسے لے کر جہنم میں گرے گا۔ ابھی کا بوجھ کیا ہے کہ ہم اٹھا کر کے اسے گرا دیتے ہیں۔ قرآن کو نہ ماننے کا جو بوجھ ہے، حدیث مصطفیٰ کو نہ ماننے کا جو بوجھ ہے، اسلام پر عمل نہ کرنے کا جو بوجھ ہے، وہ یہ بوجھ نہیں ہے کہ تم اور ہم اتارے، وہ بوجھ ہے جو ہمیں لے کر جہنم میں گرنے والا۔ خالدین فیہ، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا، بہت ہی برا۔ جہنم کے بارے میں وہ چیز نہیں ہے، کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، اور جو وہاں رہیں گے کتنے ہی برے لوگ ہوں گے جو وہاں ٹھہریں گے۔ یہی چیز ہے کہ کتنا برا ہوگا وہ بوجھ، کہ جو بوجھ ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے کر کے چلا جائے۔ یہ چیز تو ہے بنیاد کیا؟ کہ یہ جو قرآن ہم نے دیا ہے، ہر وہ جس نے اس سے منہ پھیرا، منہ پھیرنے کے دو طریقے، ایک سرے سے نہ مانا، کافر، انکار کر دیا، اس کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، کہ یہ سارے کے سارے جہنم میں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوسرا، کہ مانتے تو ہیں لیکن مرضی پڑے تو قبول کرنا ہے، مرضی پڑے تو چھوڑ دینے۔ ہم اور آپ سب پتہ ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، پڑھنی ہو تو پڑھیں گے، نہیں پڑھنی ہو تو نہیں پڑھیں گے۔ یہ چیز کا مانا تو انہوں نے بھی ہے، لیکن کس طریقے سے؟ جیسا ہم نے کہا ویسے نہیں مانا ہے، اپنی مرضی سے مانا ہے۔ کہ اپنی مرضی سے مانا ہے نا، وہ ساری مرضی جب تک جلے گی نہیں جہنم میں، اس وقت تک جہنم میں جلائیں گے۔ سارے معاملات میں، دوستی، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی، ہر طریقے سے کسی بھی معاملے میں قرآن مقدس کی روح گردانی کی، ہمیں اور آپ کو وہ بوجھ اٹھانا ہے۔ کون سا؟ وہ بوجھ جو ہمیں جہنم میں گرائے گا، وہ بوجھ اٹھانا۔ جو کفر پر مرا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، یاد رکھیں، جو کفر پر مرا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ لیکن وہ مومن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اور قرآن مقدس پر اس کا ایمان تھا، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا تھا، اگرچہ اس نے برائیاں کی ہے، ان برائیوں کے لیے اسے جہنم میں جانا پڑے گا، چاہے میں ہوں، کوئی مجھ سے بڑا پیر صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ٹوپی پہننے والا ہو یا اتنا بڑا امامہ باندھنے والا ہو، ان سب کو اگر جرم کیا ہے تو جرم کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو سزا بھگتنے کے لیے جانا پڑے گا۔ تو قرآن مقدس یہ ہماری زندگی ہے لے دے کے کچھ، اب ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے کا قرآن مقدس ہے۔ بس ایسے کرو، 40-50 سال کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں، ہماری مرضی سے گزار دو خالی، پھر کیا ہوگا؟ جیسی زندگی تم چاہتے ہو قیامت میں ہم وہی تم کو عطا کریں گے۔